بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پہاڑوں میں رہنے والے غریب ماں بیٹے کا ہے۔ یہ دونوں کافی عرصے سے یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ دونوں ماں بیٹے زندگی کے اچھے برے دن گزار ہی رہے تھے۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو کہا، بیٹا اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ تمہارا اور میرا کوئی نہ کوئی کام کر کے پیٹ پالنے کا انتظام کر ہی لیتا، جس سے کم 2 ٹائم کی روٹی تو نصیب ہو پاتی۔ اب بیٹا ساری ذمہ داری تمہاری اوپر ہے، تم کچھ بھی کر کے کام کرو جس سے ہمارے کھانے پینے کا گزارا ہو سکے۔ بیٹے نے کہا، امی جان میں کل صبح ہوتی ہی کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ جیسی ہی صبح ہوئی لڑکا کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ یہ اب کام ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا رہا، پھر اسے کوئی کام نہیں مل پایا۔ اب یہ تک ہار کر ایک طرف درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے یہ کافی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر ماں کو کیا جواب دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سامنے ایک بزرگ وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئے تو بزرگ کو اس نے کہا کہ کچھ دیر یہاں آ کر آرام کر لیجئے۔ بزرگ اس کی ستا کر بیٹھ گیا تو بزرگ نے اسے معلوم کیا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں جس سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور ماں کا پیٹ پال سکوں۔ تو بزرگ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ واللہ پہاڑوں کے اندر تمہیں کون سا کام ملے گا، تم مجھے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہاں سے 15 سے 20 ڈاکو گزرتے، وہ چوری کر کے اپنا سارا سامان پہاڑ کے اندر جا کر کہیں پر چھپا دیتے۔ ان لوگوں نے کافی سارے سونے کے زیورات جمع کر رکھے ہیں، اگر تم وہ اٹھا لیتے ہو تو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ڈاکو کے ہاتھ آ گئے تو وہ تمہیں اسی وقت مار ڈالیں گے۔ وہ کافی ظالم اور خطرناک لوگ ہیں۔ یہ سارا کام تمہیں ایک خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ اب لڑکا بزرگ کی ساری بات سمجھ چکا تھا، پھر بزرگ وہاں سے اٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اب لڑکا وہیں پر سو گیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی پر وہاں سے ڈاکو نہیں گزرے۔ پھر صبح ہوئی تو یہ سارا دن گزرنے کے بعد انتظار کرتا رہا۔ دوسرے دن تک بھی ڈاکو وہاں سے نہیں گزرے۔ اب شام ہو چکی تھی، یہ سو رہا تھا تو اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی گزرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھوڑے کافی دھیمے چل رہے تھے کیونکہ کافی دور سے یہ ڈاکو آ رہے تھے۔ تو یہ سارے ڈاکو گھوڑے سے اتر کر پیدل چل رہے تھے اور ساتھ یہ ڈاکو آپس میں گفتگو کر جا رہے تھے کہ آج کافی اچھا مال ہاتھ لگا ہے۔ اب یہ لڑکا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگا۔ اب ان سارے ڈاکو نے گھوڑوں کو ایک طرف باندھ دیا اور خود ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ کافی دشوار تھا جہاں سے ایک وقت میں صرف ایک ایک کر کے ہی گزر سکتے تھے۔ اب سب سے آگے ڈاکو کا سردار تھا، باقی ڈاکو ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ یہ لڑکا بھی چپ چاپ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ آئے کچھ ہی دیر میں سردار ایک پہاڑ کی بنی ہوئی غار کے آگے پہنچ کر وہاں پر رکھے ہوئے ایک پتھر کو ہٹایا۔ جیسے اس نے پتھر کو ہٹایا تو غار کا خفیہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ یہ لڑکا چپ کر سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ سارے ڈاکو غار کے اندر چلے گئے۔ یہ لڑکا باہر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد غار کا دروازہ دوبارہ کھلا تو یہ سارے باہر آ گئے اور پہاڑ سے نیچے جا کر گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے تو یہ لڑکا اٹھ کر غار کے سامنے جو پتھر رکھا ہوا تھا جا کر اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھتے ہی دیکھتے غار کا دروازہ کھل گیا۔ یہ جیسے ہی اندر جاتا ہے تو وہاں پر سونے سے بھرا ہوا صندوق دکھائی دیتا ہے۔ اس نے جیسے صندوق دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اب اس نے سارے سونے کو اکٹھا کر کے ایک بیگ میں ڈال کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے گھر پہنچ گیا اور آ کر اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ ڈاکو کافی خطرناک لوگ لگتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جتنا بھی سونا ہے ہمارا نہیں ہے، یہ سارا انہیں نے کافی لوگوں سے زبردستی لیا ہوگا۔ اب ہم کو بھی اس سونے کے اصل مالکوں کا بھی نہیں پتہ، ہمیں چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ ہم خود رکھیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دے۔ لڑکا ماں کی بات مان گیا۔ لڑکا ہفتے میں ایک بار شہر جا کر ضرورت کے مطابق سونا بیچ آتا۔ اس کے جو معلوم پیسے ملتے
کچھ خود رکھتا اور باقی آ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا۔ کچھ دن بعد ان کی جو جھونپڑی تھی وہ کافی اچھے گھر میں تبدیل ہو گئی، اور جو غریب لوگ تھے یہ ان کو بھی اچھے اچھے گھر بنوا کر دے رہا تھا۔ ایک دن ڈاکو دوبارہ کہیں سے چوری کر کے آئے اور غار کے اندر سونا رکھنے کے لیے اندر گئے تو وہاں سے سارے کا سارا سونا غائب تھا۔ ڈاکو کا سردار کافی غصے میں آ گیا اور سارے اپنے بندوں سے پوچھنے لگے کہ آپ میں سے کس نے سونا چورایا ہے تو وہ سیدھا سیدھا بتا دے ورنہ میں آپ کو سخت سزا دوں گا۔ سارے ڈاکو تر تر کانپنے لگے اور کہنے لگے، سردار ہم آپ کے ساتھ میں سال سے ہیں، ہم نے کبھی اس غار کا پتہ کسی کو نہیں بتایا اور آپ کے ساتھ وفادار ہے۔ اب سردار نے سوچا اگر میرے بندے بے وفائی کرتے تو پہلے ہی کر چکے ہوتے، یہ کام باہر والوں کا لگتا ہے۔ سردار نے اپنے 2 بندوں کو کہا کہ آپ لوگ پورے علاقے میں چھان بین کرو اور پتہ کر کے آؤ کہ کس نے سونا چوری کیا ہے۔ وہ 2 بندے سارا دن ادھر ادھر پھرتے کہ کوئی سراغ مل جائے اور جا کر سردار کو ہوش کر سکے۔ پھر ان کو کوئی سراغ نہ مل سکا اور وہ 3 دن بعد سردار کے پاس چلے آئے اور سردار کو بتایا کہ ہم دور دراز علاقوں تک نکل گئے پر ہمیں معلوم نہیں ہو پایا کہ سونا کس کے پاس ہے۔ تو سردار نے کہا کہ اب آپ لوگ بازار کے اندر جا کر معلوم کرو، کیا پتہ وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ تو یہ 2 بندے روزانہ بازاروں کے اندر جاتے اور وہاں پر پوچھ گچھ کرتے کہ کیا آپ کو کوئی بندہ سونا دینے آتا ہے تو دکاندار کہہ دیتے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آتا۔ یہ دونوں ایک دکان پر پہنچے تو وہاں پر ایک سونار نے کہا، مجھے ہفتے میں ایک بار ایک لڑکا سونے دینے آتا ہے اور وہ یہ کام 1 مہینے سے لگاتار کر رہا ہے۔ وہ سونا مجھے دے جاتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے، اب وہ کل تک لازمی آئے گا۔ اب ان دونوں کو کافی پختہ ثبوت مل چکی تھی کیونکہ ان کے سونے کو غائب ہوئے بھی 1 ماہ ہو چکا تھا، اور کوئی بھی بندہ آ کر اپنا سونا بیچنے آئے گا تو ایک بار بیچ کر چلا جائے گا، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کے دماغ میں کافی سوالات گھر کر چکے تھے۔ یہ دونوں اب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے صبح ہوئی تو وہ لڑکا دکان کے اوپر سونار کو سونا دینے کے لیے آیا اور پیسے لے کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں ڈاکو اس کا پیچھا کرتے رہے۔ لڑکی کو پتہ چل گیا میرا پیچھا ہو رہا ہے اور وہ ان دونوں کا چہرہ پہچان گیا کہ یہ دونوں انہوں ڈاکو میں سے ہے۔ اب لڑکا گھر کے اندر داخل ہو گیا تو یہ دونوں ڈاکو اس کا گھر دیکھ کر واپس سردار کے پاس پہنچ گئے اور ساری کہانی سردار کو سنائی۔ تو سردار نے کہا آج رات ہم سب اس کے گھر پر جائیں گے اور اپنا صلہ وصول کر کے آئیں گے۔ یہ لڑکا کافی ڈرا ہوا تھا اور اب اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ لوگ میرے گھر لازمی آئیں گے۔ اسے ایک ترکیب سوچی، یہ جن غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا سیدھا ان کے پاس چلا آیا اور ان کو کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کچھ لوگ ماننا چاہتے کہ آپ میری مدد کرو گے۔ تو وہ سب لوگ کہنے لگے کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہم آپ کے لیے جان بھی دے سکتے۔ ان سب نے مل کر ایک پلان تیار کیا اور سارے لوگ اس کے گھر کے پاس آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کافی ہو گئی تھی تو کچھ لوگ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر منہ پر منڈا سے مار کر آ گئے اور وہ سیدھا لڑکے کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر جیسے وہ داخل ہوئی تو وہ لڑکا سین میں پہلے سے بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو سردار نے اپنے بندوں کو کہا کہ اسے پکڑ لو۔ جیسے ہی یہ لڑکے کو پکڑنے لگے تو ان سب کے اوپر جال آ پڑا اور یہ سارے ڈاکو اس میں پھنس گئے۔ لڑکی کی ساتھیوں نے ان سب ڈاکو کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ان کی اتنی پٹائی کی کہ یہ سب معافیا مانگنے لگے اور کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم دوبارہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ سردار سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ ہم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہیں یہ ہمیں مار ہی نہ ڈالے۔ اب ان سب نے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کے سارے گھوڑے لڑکی کے ساتھیوں نے لیے اور ان سب کو یہاں سے پیدل دوڑا دیا۔ لڑکی نے اپنی ساری ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور اس طرح لڑکا اپنی ذہانت سے ڈاکو سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔